حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد دیکھی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کی ناشکری کی وجہ سے؟ ارشاد فرمایا، شوہر کی ناشکری کی اور احسان فراموشی کی وجہ سے۔ زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر کبھی کوئی خلاف مزاج ناگوار بات آ گئی تو فوراً یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ شوہر کی حیثیت ایک سائبان سی ہوتی ہے جو اپنی بیوی کو ہر طرح کے حالات میں تحفظ کا احساس دیتا ہے، کبھی قسمت کی سختی کو اپنی تدبیر سے آسان کرتا ہے اور کبھی زمانے کی بے رخی اور بے تنائی پر اپنی بے لوث محبت کا یقین دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کی اکثریت شوہر کی ناشکری کی بنا پر جہنم میں جائے گی۔ آج معمولی بات پر طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اپنی تعلیم یافتہ اور خود مختار ہونے کا باعزم مرد کے تابع ہونے کی رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ عورت کو مرد کی رعایا کا درجہ حاصل ہے اور مرد سے عورت کے متعلق سوال کیا جائے گا، مگر اس سے یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ عورت مرد کی غلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز اور عورتوں کے حقوق کے متعلق تھی۔ عورت کا حسن خدمت اور اس کی عزت انکساری میں ہے۔ یہی دو ہتھیار ہیں جن سے شوہر کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کا وجود ڈھال ہے جو بیوی کو ناری اور بشری دونوں طرح کی شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے۔ خاوند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے اس کو ہمیشہ دعا کے ساتھ رخصت کریں۔ فی امان اللہ کہیں، دعا دیں، جیسے ہماری بڑی عورتیں پہلے وقتوں میں اپنی میاں کو کہتی تھی۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ میری امان اللہ کے حوالے۔ جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی ضرور حفاظت کرے گا۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو خاوند کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہتی ہیں؟ بہت کم، کیونکہ نہیں کہتی، اس لیے ان کے خاوند کی حفاظت بھی نہیں ہوتی۔ پھر پریشان ہوتی ہیں، روتی ہیں کہ خاوند باہر جاتے ہیں، ان کو باہر زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ بھائی آپ نے تو اپنی امانت اللہ کے حوالے کی ہی نہیں، اب آپ اللہ سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی امانت اللہ کے حوالے کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے حفاظت فرمائیں گے۔ تو نیک بیویاں ہمیشہ خاوند اور بچوں کو گھر سے رخصت ہوتے ہوئے ان کو دعا دیتی ہیں۔ اونچی آواز سے کہنے کی عادت ڈالیں، بلکہ دروازے تک ساتھ آیا کریں اور پھر کہا کریں فی امان اللہ۔ کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ کہا کریں یا ویسے ہی کہہ دیا کریں کہ میری امانت اللہ کے حوالے۔ تو جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر چکی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین تو ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ مرد دن ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے، عورت رات ہے اور سکون کا باعث ہے۔ مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیر نگری ہے، عورت سکون ہے اور اس کے بغیر گھر میں سکون کا ہونا ناممکن ہے۔ جب تک بابا آدم علیہ السلام کو بیوی نہیں دی گئی وہ بے سکون رہے، بس ان کا جوڑا پیدا کیا گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ سکون حاصل کرے، یعنی ساکن ہو جائے، کہیں ڈیرا ڈالے تو صحیح۔ مرد چپ ہو جائے تو عورت کو مزید زبان درازی کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ مرد جب گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے تو بیوی کو یہ چیپٹر کلوز کر دینا چاہیے، کیونکہ مرد کا گھر سے نکل جانا ہتھیار ڈال دینا ہے، اور اسلام ہتھیار ڈال دینے والے کے ساتھ احسان اور نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عورت جب رو دے تو مرد کو سارا قصہ سمیٹ دینا چاہیے۔ وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں کہ مکھی کے سر کے برابر آنسو پر سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ جو سمجھے تو اشک سب کچھ ہیں، وہ نہ سمجھے تو صرف پانی ہے۔ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے،
جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر کا شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبت، بیماریوں میں اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیل اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔